پروگرام بیان القرآن کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چھٹے پارے کے مضامین کا خلاصہ انشاءاللہ بیان ہوگا۔ چھٹے پارے کا آغاز لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم ان کلمات سے ہو رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ احتجاج کا حق مظلوم کو حاصل ہے، الا من ظلم، جس پر ظلم ہو رہا ہو اسے احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے، ویسے بلا وجہ احتجاج سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ تم کوئی بات اپنے ہاں اسے مخفی رکھو یا ظاہر کرو، تمہاری تمام مخفی باتیں اور ظاہر سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ معزز ناظرین، اس کے بعد بڑی ایک اہم بات ہمیں سمجھائی گئی ہے، اور وہ یہ کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی نبوت و رسالت پر بلا تفریق ایمان لانا ضروری ہے۔ ارشاد فرمایا، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے میں اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کریں۔ کیسے فرق کریں؟ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور بیچ کی راہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسی اختیار کریں کہ جو تمام لوگوں کے ہاں قابل قبول ہو۔ اولئک هم الکافرون حقا، تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات پر ایمان نہ لانے والے اور انبیاء پر ایمان میں تفریق کرنے والے، اولئک هم الکافرون حقا، یہ حقیقی یقینی کافر ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم سورہ مائدہ کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ مائدہ بڑی اہم سورت ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمانوں اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ سورہ مائدہ میں بڑے احکام ہیں، اس کی 120 آیات ہیں اور اس کے 16 رکوع ہیں۔ مائدہ کے معنی دسترخوان کے ہیں، اور چونکہ اس کے بالکل آخر میں یہ لفظ مائدہ آیا ہے، پوری سورت کا نام ہی سورہ مائدہ ہے۔ آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ وعدے جو تم نے اللہ سے کیے ہیں، وعدے جو تم نے اور دوسرے انسانوں سے کیے ہیں، وعدے جو تم نے اپنی ذات سے کیے ہیں، تمام وعدوں کو بشرطے کہ اپنی ذات سے یا افراد سے کیے ہوئے وعدے جائز وعدے ہوں۔ اللہ سے تو یقینی وعدے جائز ہی وعدہ ہوگا، لیکن انسانوں کے ساتھ جو وعدے ہیں یا اپنی ذات کے ساتھ کوئی وعدہ ہے قسم اٹھا کر اس وعدے کو پختہ کیا گیا ہے، تو اگر وہ جائز ہیں تو اوفوا بالعقود، ان وعدوں کو پورا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، جس کو اپنے وعدے کا پاس نہیں اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو اول تو وعدہ کیا ہی نہ جائے، اور اگر کریں تو پھر اس کو، اگر جائز وعدہ کیا ہے تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم بات ارشاد فرمائی، اور وہ یہ کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، دیکھو نیکی اور تقوی کی بنیاد پر ایک دوسرے کی مدد کرو، تعاون کرو، لیکن گناہ اور سرکشی میں ایک دوسرے کی مدد سے گریز کرنا ہے۔ گناہ میں اور نافرمانی میں اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی ہے، ہاں خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ بعض دفعہ برادری کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر یا قبیلے کی بنیاد پر ہم ظلم میں اور گناہ میں بھی دوسروں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات سے روکا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا ذکر فرمایا جو حجۃ الوداع کے موقع پر مسلمانوں کو خوشخبری سنائی گئی، اور وہ یہ کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے اپنے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو بطور دین، بطور ضابطۂ حیات میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ اسلام بطور ضابطۂ حیات اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے۔ اور معزز ناظرین، اس آیت کے پہلے مخاطب صحابہ کرام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں اسلام بطور دین ہمیں عطا فرما کر۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں، یعنی چھٹے رکوع میں، سورہ مائدہ کا یہ دوسرا رکوع ہے اور پارے کا چھٹا رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے وضو اور غسل کے احکام اور تیمم کے احکام بیان فرمائے ہیں، اور 4 فرض وضو کے بیان فرمائے ہیں۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھونا ہے، وایدیکم الی المرافق، کوہنیوں سمیت اپنے بازو دھونے ہیں، اور وامسحوا برؤوسکم، اپنے سر کا مسح کرنا ہے، وارجلکم الی الکعبین، اور پاؤں ٹخنوں سمیت دھونے ہیں۔ یہ 4 فرض ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر جنابت کی حالت میں ہو تو خوب اچھی طرح سے نہا دھو کر غسل کر کے، غسل فرض جو ہے، غسل واجب جو ہے وہ کر کے پھر نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار